اور یقین ایسا ہے جیسے ہاتھی. اور جو آگے آپ جا رہے ہیں یہ جو ہے سمجھیں کہ بکری ہے, اور یہ اس طرح کیا جیسے بکری پر ہاتھی کو بٹھا دیا. یہ ایک چیز جیت ہو گئی. اور دوسری بات یہ کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا خود ہی, کیونکہ ہمارے حضرت یہ فرماتے تھے کچھ پیسوں کے لیے نوکری بدلنا نہیں چاہیے, کیونکہ وہ دروازہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا دروازہ ہے. اب یہ تنخواہ اتنا زیادہ اور بینیفٹ وغیرہ یہ آپ نے دیکھ کر پھر استخارہ کرنا ہوگا. دوسرا تسلی سے آپ ہماری ویب سائٹ پر یہ باہر ملک کے جانے کے بارے میں اور نوکری بدلنے کے بارے میں بہت تفصیلات ہیں جو میں نہیں بتا سکتا اس وقت. اتنی دیر میں بول بھی نہیں سکتا اتنی دیر, جتنی دیر کا بیانات ہیں 6-7 بیانات ہیں, وہ سن لیں پھر استخارہ کریں. اور وہاں کے حالات اگر آپ بتا رہے ہیں کیسے ہیں کیا ہے وہ بھی آپ بتائیں. ابھی تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کیا لوگ ہیں, کون لوگ ہیں, وہاں کا دینی ماحول کس طرح کا ہے. آپ کو دین پر چلنے سے روکیں گے, آگے چل کے نہیں روکیں گے. وہ آپ اس چیز کو پہلے دیکھ کر پھر فیصلہ کرنا. ابھی حضرت والا کے ایک جان خادم تھے تو انہوں نے جو ہے وہ ریزائن دے دیا اور بڑی تنخواہ میں چلے گئے. اس کے بعد سی او کے پاس چوتھا دن تھا, میٹنگ ہوئی تو سی او نے سے بات کرتے کرتے پوچھا آپ کہاں جاب کرتے ہیں پہلے. تو انہوں نے کمپنی کا نام لیا, ان کو فوراً جھٹکا لگا. انہوں نے ایچ آر کے ہیڈ کو بلایا اور کہا کہ کیسے تم نے اس کو رکھ لیا, اس کمپنی سے تو ہمارا معاہدہ ہے کہ ہم ان کے آدمی کو نہیں رکھیں گے. انہوں نے بہت کہا کہ ہم معافی چاہتے ہیں, ہمارا تو کانٹریکٹ ہے, ہم اپنے کانٹریکٹ سے کیوں ہلیں گے. اتنی تکلیفیں ہیں, وہ باہر ملک چلے گئے. پھر ابھی ہمارے یہاں یہ واقعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے ریزائن دے دیا. جب وہاں پہنچے تو پتا چلا وہ کمپنی کو رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا. انہوں نے غلطی, اب ان کو کوئی گردن تو نہیں پکڑے گا. سب چیزیں دیکھ کر پھر قدم اٹھائیں. اور یہ اس چیز کو دیکھیں کہ دوپہر کے 2 سے لے کر 11 بجے تک, اور پھر آپ کھانا کھا کر سوئیں گے, پھر فجر کی نماز کا کیا ہوگا, بیوی کو کیا وقت دیں گے, بوڑھے ماں باپ کو کیا وقت دیں گے, بچوں کی تربیت کو کیا وقت دیں گے. یہ چیزیں سوچ کر پہلے بیان سن لیں. یہ چیزیں سوچ کر بڑی اچھی خاصی تنخواہ آپ کہہ رہے ہیں ڈبل ہے تو میں آپ کو منع تو نہیں کروں گا. ہو سکتا ہے وہ شرعی عذر میں آج داخل ہوتا ہوں کہ بھئی اتنی بڑی تنخواہ مل رہی ہے, میں کیسے آپ کو منع کروں گا کہ آپ نہ جائیں. تھوڑی موٹی تنخواہ ہوتی تو میں کہہ دیتا بالکل ہرگز مت جائیں. اب یہاں ڈبل بینیفٹ, پھر والدین کا میڈیکل, اور پھر اور بھی 2-4 چیزیں آپ بتا رہے ہیں. یہ تو فیصلہ آپ نے استخارہ کر کے کرنا ہوگا. اگر 5-10 ہزار 20 ہزار 25 کیا 50 ہزار بھی زیادہ ہوتی ہے میں آپ کو منع کر دیتا. یہاں تو آپ کی تنخواہ ویسے ہی بڑی تنخواہ, میں تو پوچھتا نہیں ہوں, لوگ خود بتا دیتے ہیں. کچھ ساتھی جیسے آپ نے بتایا تھا تو اس کی ڈبل تنخواہ تو بہت زیادہ ہوگی. تو اس چیز کو پھر مد نظر رکھیں آپ. اور یہ جو میں نے بتایا نا کہ جو آپ ابھی کما رہے ہیں یہ یقین ہے, یہ آتی ہے, اور وہ امید ہے. تنخواہ زیادہ اور امید ہے. پتہ بہت سی کمپنیاں نہیں بنتی ہیں اور اس کے بعد بڑے بڑے آفر کر کے ان سے الٹے سیدھے کام لے کر اور لوگوں کو لوٹ کر کمپنی بند کر دیتے ہیں. اور جو آپ کی ڈگری ہے وہ ڈگری بہت کم لوگوں کے پاس ہے, تو ان لوگوں کا سرکل میں پورا آ جاتا ہے کہ اس آدمی نے اس وجہ سے نوکری چھوڑی ہے. تو بعد میں اگر پھر آپ کو نوکری چھوڑنی پڑے وہاں کے حالات دیکھ کر, تو پھر اس وقت بڑی کمپنیوں میں آپ کے لیے مسئلے ہوں گے. ہر چیز کو سوچ کر. ابھی آپ اگر باہر جاتے تو کتنے لاکھوں روپے آپ کو ملتے, ابھی وہ کہاں ہے آپ کے پاس اتنا, تو باہر کیوں نہیں گئے آپ؟ اسی لیے کہ اولاد برباد نہ ہو جائے, ہم نہ برباد ہو جائیں. اس لیے بہت زیادہ. ابھی مجھے جملہ یاد ہے, امید ہے وہ, یعنی بکری ہے وہ, یہ یقین ہے. پہلے کمپنی کا پروفائل دیکھیں, اس کا کس سے لنک ہے اور کیا کیا ہے. یہ جو باہر ملکوں کے جو کام یہاں ہوتے ہیں پاکستان میں, اس میں ابھی 2-4 میرے پاس ای میل آئے تھے, میں نے مفتی صاحب کے حوالے کر دیے کہ ان کو ڈاج دیتے ہیں کہ ہم امریکہ میں بیٹھے ہوئے فلانے سٹی میں, اور اس طرح کر کے ان سے وہ معاملہ کرتے ہیں, اور انکم ڈالرز میں ہوتی ہے. اس وجہ سے بہت لوٹ مار لگی ہوئی ہے. ابھی ایک صاحب ہیں وہ ابھی آپ نے جیسے آپ کو مشکل بھی تھی اور آپ کو اتنا احساس آپ ہیں کہ آپ نے مفتی صاحب سے پوچھا, انہوں نے فرمایا نہیں یہ حرام نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو کچھ کمپنیاں ایسی ہیں جو جھوٹے سرٹیفکیٹ بناتی ہیں اور وہ جھوٹے پرنٹ کر کے دیتے ہیں, اور اس سے ان کو لاکھوں کی 1 گھنٹے میں لاکھوں روپے ملتے ہیں. بعد میں جب چھاپا پڑتا ہے تو پھر سب بند. اب اس وقت کہاں جائے گا؟ یہ پہلے پروفائل دیکھیں کمپنی کا. اور آپ کو جو جاب آفر کر رہے ہیں وہ تو ابھی آپ جاب آفر تو کی بھی نہیں ہے, ابھی تو انٹرویو ہے. اور وہاں پر کوئی تعلق نکل آئے تو وہاں کوئی امپلائی ہو, اس سے پوچھیں کہ کیا حالات ہیں. اور جو باہر ملکوں کے ایفیلیشن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری ایفیلیشن ہے, تو باہر ملک میں کوئی جاننے والا اور ورنہ میرا جاننے والا ہے. اس کے بعد پھر آپ سوچیں, آپ اس کے بعد استخارہ کریں. بیان بھی
پورا 2-3 گھنٹے کا مختلف بیانات ہیں، وہ باہر ملک کا سننے کی ضرورت نہیں ہے، صرف نوکری بدلنے کے بارے میں سن لیں، اور اس کے بعد جیسے ابھی جس کمپنی میں آپ ہیں، آپ وہاں کی مشکلات کو کنٹرول کر لیا ہے، آپ ہیڈ ہیں ایک پورے اس کے، وہاں پر آپ کو ساتھ ان کا تعلق ہے، دینی حساب سے آپ کو ستایا نہیں جاتا. یہ سب جلد بازی مہربانی کر کے نہیں کرنا. میں نے مشورہ دے دیا، اب آپ جس طرح میں کہہ رہا ہوں اس طرح انکوائریاں کر کے پھر استخارہ کریں، والدین سے دعا کریں، پھر دیکھ لیں جو دل میں آتا ہے اس پہ عمل کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.